میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث اور آج ہم بات کریں گے آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا 28 مئی سے 30 جون تک۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں برج حمل۔ برج حمل میں ان کا جو زائچہ ہمارے سامنے موجود ہے، سب سے اہم چیز جو آپ کو دیکھنی ہے کہ اس ہفتے آپ کی صحت کے حوالے سے پرابلم پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ صحت کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ذہنی دباؤ بہت زیادہ رہے گا، ٹینشن، ڈپریشن، اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ نے دوستوں کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر رکھنے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، شراکت کے اندر پیسہ انویسٹ کرنا بہتر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور مزید اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے آپ نے کسی بھی قسم کا شراکتی کام نہیں کرنا ہے۔ شراکتی کام کرنا آپ کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ دیکھیں کہ اس ہفتے آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے پرابلم پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ امیگریشن کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے وہاں پرابلم پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے یہ بہتر ٹائم نہیں چل رہا۔ اولاد کے حوالے سے بات کریں تو اولاد کے حوالے سے زیادہ بہتر ٹائم نہیں ہے۔ محبوب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے آپ نے اس کے اندر احتیاط کرنی ہے۔ اب مزید بات کریں برج ثور۔ برج ثور والے لوگوں کے لیے اس ہفتے کیا چیزیں ہو سکتی ہے؟ جو سب سے اہم اور پازیٹیو چیز وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ریلیٹیو یعنی رشتہ داروں سے تعاون ملتا نظر آ رہا ہے، جو سب سے اہم چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے جو تعلیم کے اندر ہرڈلز ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی۔ آپ نے اس کو بہترین فوکس کرنا ہے۔ کوئی ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بہترین فوکس ہوگا۔ مزید بات کریں اگر بچوں کے حوالے سے بڑا پازیٹیو ٹائم چل رہا ہے۔ پازیٹیو ٹائم اس حوالے سے کہ جن کے بچوں کی کوئی صحت کے ایشوز ہیں وہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے لو میٹر اگر پرابلم میں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے تو وہ آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ ہیلدی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے بہت زیادہ بینیفٹ حاصل کرنا ہے۔ لیکن زمین جائیداد کے جو معاملات ہیں، زمین جائیداد کے معاملات، اس میں آپ نے احتیاط برتنی ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم مزید بات کرتے ہیں برج جوزا۔ برج جوزا والے لوگوں کے لیے صحت کے حوالے سے بہت زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ صحت کو ذہن دباؤ کا شکار رہے گا اور تحریری طور پہ آپ سے غلطیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ کوئی رائٹنگ میں لکھنے پڑھنے والا کام کرتے ہیں تو آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے، چیک کرنا ہے اور تحریری طور پہ آپ نے محتاط رہنا ہے۔ کوئی غلطی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مزید اگر ہم بات کریں تو آپ کی شخصیت کے اندر تھوڑا سا آپ پراؤڈ ہوں گے، ایگو ہوگی، غرور، تکبر، اس طرح کی آپ کی شخصیت کے اندر چیزیں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اس سے آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے کاروبار یا آپ کی جاب یا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے پرابلم پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ نے اس لیے اس کو ذرا فوکس کرنا ہے۔ اور روپے پیسے کے حوالے سے بہت ہی اچھا ٹائم چل رہا ہے۔ اس میں آپ میکسیمم ایفرٹ کریں گے، آپ کو انشاءاللہ روپے پیسے کے حوالے سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مزید اب بات کرتے ہیں برج سرطان۔ برج سرطان والے لوگوں کے لیے بڑا پازیٹیو ٹائم اس ہفتے ہوگا۔ ایک تو اس میں ان کا طبیعت محبت کی طرف مائل رہے گی
اور ذہن ان کا رومانس کی طرف مائل رہے گا، آرٹ کی طرف مائل رہے گا، یہ ان کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں موجود رہیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد کے حوالے سے بہت پازیٹیو ٹائم چل رہا ہے، تو اس میں آپ بہت زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کی اولاد نہیں ہے اس حوالے سے بڑا پازیٹیو ٹائم رہے گا۔ مزید اس کے اندر ایک چیز اور دیکھیں کہ لو افیئر کے حوالے سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ برج اسد کے بارے میں اگر بات کریں تو برج اسد والے لوگوں کے لیے اہم چیز یہ رہے گی کہ دوستوں کی طرف سے ان کو تعاون ملے گا، دوستوں کی طرف سے ان کو تعاون ملتا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا ان کی جاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو جاب کے حوالے سے تھوڑا سا کیئرفل رہنے کا ٹائم ہے، کسی بھی حوالے سے ان کے خلاف کوئی انکوائری، کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ تو مزید بات کریں اگر ہم برج سنبلہ اس ہفتے، تو برج سنبلہ والے لوگوں کے لیے بیرون ملک سفر کرنا بہتر رہے گا، اور ایجوکیشنل جو معاملات ہے بیرون ملک سے یعنی ہائر اسٹڈی، وہ ان کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو رہے گا۔ مزید اس کے اندر ہم اگر اس کو اس ہفتے میں دیکھیں تو ان کے لیے جو نوکری کے حوالے سے تھوڑا سا کریٹیکل ٹائم ہوگا، وہ آپ نے ذرا سوچ سمجھ کے اپنی جاب اور بزنس کے حوالے سے آپ نے چلنا ہے، کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب لیبرا کی بات کریں، اگر لیبرا کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو ٹائم رہے گا بزنس کے لیے اور جاب کے لیے۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کو جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم کے اندر بزنس سٹارٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر مزید ایک چیز دیکھیں کہ آپ کے شادی شدہ زندگی کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، کوئی لو افیئر اگر آپ کا ہے تو وہ ڈسکلوز ہوگا، پتہ چل جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے لائف پارٹنر کے درمیان ٹینشن کا ماحول بنا رہے گا۔ اب برج عقرب کی بات کرتے ہیں، برج عقرب والوں کے لیے بہت پازیٹیو ٹائم چل رہا ہے اس حوالے سے کہ پراپرٹی کے جو میٹرز ہیں وہ اس میں ان کو بینیفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے پراپرٹی کے میٹرز کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں آپ گین کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ نے ویریفائی کرنا ہے اپنے جو ڈاکومنٹیشنز ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہے۔ مزید اگر میں آپ کو اس میں شادی کے حوالے سے بڑا پازیٹیو ٹائم چلتا نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ نے بینیفٹ کرنا ہے اس سے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس۔ برج قوس والے لوگوں کے لیے جو یہ ہفتہ رہے گا اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کے صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم سامنے آ سکتا ہے جس کی وجہ سے سرجری کروانے پڑ سکتی ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن، ذہن آپ کا بالکل معوف رہے گا، سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو اس ہفتے آپ نے صحت کے حوالے سے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیپریکون کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ٹائم چلے گا وہ دوستوں سے ذرا روپے پیسے کے جو معاملات ہیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کے لیے اگر آپ کہیں دوستوں کو پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کے پیسے پھنس سکتے ہیں، اس حوالے سے محتاط رہنے کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے بڑے دھیان سے آپ نے چلنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایکویریس برج دلو کے بارے میں۔ برج دلو والے لوگوں کے لیے شراکت کے کام کرنا بہتر نظر نہیں آتا، کاروبار کے اندر نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، اور آپ کے جو محبوب کے ساتھ تعلقات ہے اس کے اندر ٹینشن پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایگو ڈیولپ ہوگی، اس چیز سے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پائسس کی۔ پائسس والے لوگوں کے لیے اس سال جو ہے وہ بڑا بہتر رہے گا، ان کو خوش نصیبی ان کا ساتھ دے گی۔ اس ہفتے میں جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے اولاد کے معاملات کے حوالے سے کوئی پریشانی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، محبوب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے آپ نے اس ہفتے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ اس ویک پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔